راوی نقل کرتا ہے میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا یا ابن رسول اللہ لو نبش قبر الحسین ابن علی علیہ السلام هل كان يصاب في قبره شيء. راوی کہتا ہے میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا اے میرے مولا اگر میرے آقا حضرت امام حسین علیہ السلام کے قبر کو ہم کھول دیں تو وہاں پہ کچھ ہے، وہ اپنے قبر میں موجود ہیں. یا ابن بکیر ما اعظم مسائلک، میرے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے کیا بڑا مسئلہ پوچھا ہے، کتنا اہم موضوع سے، کتنا عظیم بات، کتنی عظیم مسئلے کو تو نے چڑھا ہے. ان الحسین علیہ السلام مع ابیہ و امہ و اخیہ فی منزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. امام حسین علیہ السلام اپنے والد گرامی کے ساتھ ہیں، اپنے والدین ماجدہ کے ساتھ ہیں، اور اپنے جد کے ساتھ ہیں، اپنے بھائی امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اپنے بھائی حضرت ابو الفضل علیہ السلام کے ساتھ ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منزل پر. وَمَعَهُ يُرْزَقُونَ وَيُحْبَرُونَ، وہ ان کے ساتھ اللہ کے رزق تناول فرماتے ہیں اور بہترین جنتی لباس ان کے تن مبارک پہ ہے. وَإِنَّهُ لَعَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ مُتَعَلِّقٌ بِهِ يَقُولُ، امام حسین علیہ السلام عرش کے دائیں سائڈ پر ہیں اور عرش پہ ہاتھ لگا کر عرش کو پکڑ کر اس طرح دعا کرتے ہیں یا رب انجز لی ما وعدتنی، اے میرے اللہ، اے میرے رب، تیرا مجھ سے وعدہ ہے، میں اپنے وعدے کو میرے لیے پورا فرما. امام حسین علیہ السلام دعا کرتے ہیں. وَإِنَّهُ لَيَنْظُرُ إِلَى زُوَّارِهِ وَإِنَّهُ أَعْرَفُ بِأَهِمْ وَبِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ. امام حسین علیہ السلام نظر ڈالتے ہیں اپنے زائرین کی طرف، اپنے رونے والوں کی طرف، اپنے ماتمیوں کی طرف، اپنے عزادار بیٹیوں کی طرف، اپنے عزادار بچوں کی طرف. انا وعلی ابوا هذه الامه، میں اور علی علیہ السلام اس امت کے باپ ہیں. والامام الوالد الشفیق، حدیث شریف میں ہے کہ امام علیہ السلام والد شفیق ہیں. اور حدیث شریف میں ہے کہ من تبعنی، بلکہ قرآن کی آیت ہے من تبعنی فانه منی، جو اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام میں سے ہی ہے. تو اب عزاداروں کی طرف دیکھتے ہیں، عزاداروں کی طرف دیکھتے ہیں اور زوار کی طرف دیکھتے ہیں. وہ اور امام حسین علیہ السلام ان کے نام جانتے ہیں، ان کے یہ فلان اور اس کے والد کا نام بھی جانتے ہیں، سب کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. اور یہ بھی جانتے ہیں وما فی رحالہم من احدہم بولدہ، جیسے آپ اپنے بچوں کو جانتے ہیں نا، اس سے بہتر امام حسین علیہ السلام اپنے زائرین اور اپنے ماتمیوں کو، ان پر رونے والوں کو جانتے ہیں. وَإِنَّهُ لَيَنْظُرُ إِلَى مَنْ يَبْكِي فَيَسْتَغْفِرُ لَهُ، اور جو شخص امام حسین علیہ السلام پہ روتا ہے، گریہ کرتا ہے کہ آج 8واں محرم ہے، آج 9واں محرم ہے، آج امام حسین علیہ السلام پیاسے ہیں، آج اہل بیت علیہ السلام پیاسے ہیں، آج حضرت زینب سلام اللہ علیہا بڑی ان کے دل میں مصیبت ہے، بڑی تشویش ہے، بڑا ڈر ہے، اہل بیت علیہ السلام کے بچوں کے بڑا ڈر ہے کہ اتنا زیادہ لشکر دشمن کا ہزاروں کے ہزار لشکر، لوہے کے سلاح میں سب لیس، ہر طرف سے محاصرہ، اور غریب امام حسین تنہا میں امام حسین علیہ السلام کے مدد کے لیے کوئی نہیں آیا، بہت کم، اور کچھ ساتھ تھے وہ بھی شروع میں جو مکے سے آئے تھے وہ بہت سارے وہ بھی چھوڑ دیا، صرف 72 رہ گئے. تو جب عزادار یاد کرتا ہے، تڑپتا ہے، روتا ہے، گریہ کرتا ہے، اپنے بچوں کے کہتا ہے تم بھی آ جاؤ یہاں پہ گریہ کرو، مظلوم کے یاد میں گریہ کرو. مائیں اپنی بیٹیوں کو جمع کرتی ہیں اور سب ماہ اعظم میں ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نظر ڈالتے ہیں عرش سے ان کی طرف نظر ڈالتے ہیں. وَإِنَّهُ لَيَنْظُرُ إِلَى مَنْ يَبْكِي، امام حسین علیہ السلام نظر ڈالتے ہیں، ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کون کون ہے، اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ تو میری شفاعت ان کے متعلق قبول فرمائے گا. تو آج حسین تیرے سامنے آیا، یا رب میں ان کی شفاعت کروں کہ ان کے سب گناہوں کو معاف فرما یا رب، ان کے حوائج عطا فرما یا رب، ان کے مریضوں کو شفا عطا فرما یا رب، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما یا رب، ان کی دعاؤں کو قبول فرما یا رب، ان کی ایمان میں اضافہ فرما یا رب. وَإِنَّهُ لَيَنْظُرُ إِلَى مَنْ يَبْكِي فَيَسْتَغْفِرُ لَهُ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے پھر امام حسین علیہ السلام، پھر وَيَسْأَلُ أَبَاهُ الْإِسْتِغْفَارَ لَهُ، اور پھر اپنے والد گرامی حضرت فاتح خیبر حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف رخ کرتے ہیں کہ اے میرے والد گرامی، یہ میرے عزادار ہیں، یہ میرے مجلس عزا ہے، یہ گریہ کرنے والے تیرے حسین کے نام پہ اور تیری محبت میں اور میری محبت میں یہاں پہ گریہ کر رہے ہیں.
تو اے میرے والد گرامی آپ بھی شفاعت فرمائیں. اور پھر اسی طرح اپنے دوسرے احادیث میں اپنے جد کے پاس جاتے ہیں، اپنے والدہ کے پاس جاتے ہیں، اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ یقول، پھر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ایھا الباکی، ایھا الباکی، اے میرے عزادار، اے عزادار جو تو حسین علیہ السلام کے لیے چیخ چیخ کے روتا ہے، تو امام حسین علیہ السلام کی محبت میں تیرے آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے. اے عزادار، اے عزادار، اے عزادار، ایھا الباکی لو علمت ما عد اللہ لك لفرحت اکثر مما حزنت. پھر اس کو خوشبری دیتا ہے کہ اے عزادار، اگر تجھے پتا ہوتا کہ اللہ نے تیرے لیے کیسے کیسے نعمتیں تیرے لیے تیار کی ہیں، کہ تیرے انتظار میں اللہ کی کیا جنتیں ہیں، جنت کے کیا باغات ہیں، جنت کے کیا مقامات ہیں، جنت کے کیا محل ہیں، جنت کے کیا خدام ہیں، جنت کے کیا طعام ہے، جنت کے کیا شراب ہے، تو اتنے خوش ہو جاتا کہ تو اب رونا اور گریہ کرنا بھی بھول جاتا. وَإِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَخَطِيئَةٍ، اور وہ امام حسین علیہ السلام اس کے لیے ہر غم سے استغفار کرتے ہیں، ہر ذنب سے، ہر گناہ سے اس کے لیے استغفار فرماتے ہیں. اچھا میرے محترم ناظرین، یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث کافی لمبی ہے. کتاب کامل الزیارات میں صفحہ نمبر ہے 228، حدیث نمبر 2، باب کا نام ہے دعاء الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی و فاطمہ والائمہ علیہم السلام لزوار الحسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، زہرا سلام اللہ علیہا دعا فرماتی ہیں، امام حسن امام حسین علیہم السلام دعا فرماتے ہیں، عزاداروں کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں. سر نہیں جو صرف کربلا آتے ہیں نا ان کے لیے بھی، اور جو دور سے زیارت کرتے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو عزادار ہیں ان کے لیے. اس میں حدیث ہے ملاحظہ فرماتے